السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 15ویں قسط۔ کام کرتا ہے تو گھر بلانے کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ انہوں نے ابرو چڑھائے تھے۔ وہ جتنا خود کو مطمئن ظاہر کر رہے تھے، زندگی میں پہلی دفعہ اتنے ہی غیر مطمئن تھے کہ اس کا چہرہ اس کی پہچان بنا انہیں کیا کچھ نہیں یاد دلا گیا تھا۔ انہیں 24 برس قبل کی وہ شام یاد آ رہی تھی جب ان کی بیٹی اپنی اولاد کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ رات ان کے ذہن پر دستک دینے لگی تھی جب انہوں نے چند گھنٹوں کا بچہ کسی احسان کی صورت اس کے باپ کے حوالے کیا تھا۔ انہیں یکدم خدشہ لاحق ہوا تھا، ماضی کے اوراق کھل جانے کا۔ وہ یکدم اس کی جانب دیکھنے سے گریزاں ہوتے، اپنے مخصوص انداز میں اسے چلتا کرنے کا کہتے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ مجھے جانا ہی ہوتا تو میں یہاں آتا ہی نہیں اصفہان انصاری صاحب۔ اس کا تلخ لہجہ ان کے قدموں کی زنجیر بن گیا تھا کہ وہ بدلی ہوئی پلاننگ پر کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا چہرہ خود اس کی پہچان بنا اصفہان انصاری کو بے چین کر گیا تھا۔ وہ میکانکی انداز میں اس کی طرف مڑے تھے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مجھے فراموش کر گئے ہوں۔ ان کے دیکھنے پر وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا خود اعتمادی سے مسکرایا تھا اور ان کا اعتماد ڈاواں ڈول کر گیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے محترم، ہم آپ کو نہیں جانتے۔ بہتر ہوگا یہاں سے پہلی فرصت میں چلے جائیں۔ انہوں نے اندر کے ڈر کو غضبناکی کی پردے میں چھپانا چاہا تھا اور سفیان کو اشارہ کیا تھا جو باقاعدہ اسے بازو سے تھام کر باہر کی جانب گھسیٹنے لگا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے نکالنے کی؟ میں تو خود یہاں رہنے کے ارادے سے نہیں آیا، جبکہ حق رکھتا ہوں یہاں کی ہر چیز پر۔ وہ بازو آزاد کرواتے ہوئے غرایا تھا اور انہیں اپنی سلطنت بکھرنے کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا۔ وہ گارڈز کو آواز دے رہے تھے، کسی کو زحمت نہ دیجیے اصفہان انصاری، کہ وعدہ ہے آپ سے کہ جیسے برسوں قبل میرا باپ حسنین علی خان میرا وجود باہوں میں اٹھائے یہاں سے نکل گیا تھا، میں آج اپنی ماں آرزو انصاری کو وہ تمام اذیتیں اور دکھ جو میرے باپ کے کاندھے سے لگ کر اس گھر کی دہلیز سے نکلی تھی، وہ سب سود سمیت لوٹا کر جیسے آیا ہوں چلا جاؤں گا، کہ آج آپ سے حسنین علی خان کا بیٹا کچھ لینے نہیں، سب کچھ سود سمیت لوٹانے آیا ہے۔ اس کے انداز میں چٹانوں کی سی سختی تھی، سب کچھ مٹا دینے کی آرزو تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے تھے، جبکہ وہ تینوں اس کے واضح اظہار کے بعد شک کی تصدیق ہو جانے پر خود کو ہوا میں معلق محسوس کرنے لگے تھے، جبکہ زمرد کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک ایک کو محض حیرانگی سے تک رہی تھی۔ سفیان انصاری کی ہمت جواب دے گئی تھی، وہ اسے باہر کی طرف کھینچنے لگے تھے، مگر مہران انصاری ان کی راہ میں آ گئے تھے۔ برسوں سے جو پردے جھوٹ و سچائی پر پڑے ہیں، آج وہ کھلنا چاہتے ہیں تو کھلنے دیجیے نا بھائی صاحب۔ انہیں یکدم آرزو کی بے بسی اور اصرار یاد آیا تھا، وہ یقین کہ جس پر وہ 24 سالوں سے برہنہ پا چلی تھی کہ حسنین زندہ ہے، اور یہ یاد انہیں سب سے پہلے باپ و بھائی کی جانب سے ہی مشکوک کرتی مداخلت پر اکسا گئی تھی۔ مگر انہیں مہران کی مداخلت سخت بری لگی تھی۔ وہ اسے گھورتے گارڈز کو آواز دے گئے تھے جو اسے باہر کی طرف کھینچنے لگے تھے۔ ایک عجیب سا شور ہو گیا تھا جو گھر کے اندرونی حصے میں پہنچتا گھر کی خواتین کو باہر لان تک لانے کا سبب بن گیا تھا۔ اندر سے آنے والی 3 خواتین تھیں جنہیں وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک ملال اس کی آنکھیں نم کر گیا تھا کہ اسے یہی نہیں پتا تھا کہ سامنے کھڑی عورتوں میں سے کون سی اس کی ماں ہے، اور ان میں سے کوئی اس کی ماں ہے بھی یا نہیں۔ جبکہ آرزو کی نظر جیسے ہی گارڈز کی حصار سے مہران کی کوشش سے نکلنے والے نوجوان پر پڑی تھی،
اسے زمین آسمان ایک ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ سفیان بھائی صاحب، یہ لڑکا جب تک یہاں سے نہیں جائے گا جب تک ہم اس کے یہاں آنے کے مقصد سے واقف نہیں ہو جائیں گے۔ مہران انصاری نے بھائی کو باور کروایا تھا۔ اسی وقت ان کی نگاہ ساکت کھڑی بہن پر پڑی تھی جو ان کی آواز پر سکوت سے باہر نکل آئی تھی اور بڑی بے قراری سے اس نوجوان تک آئی تھی۔ حسنی، ان کے لب ہلے تھے، ہاتھ چھونے کو بڑھے تھے مگر وہ فاصلہ قائم کر گیا تھا۔ مس انصاری، مجھے چھونے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وہ یہاں آنے سے قبل مختصر ہی صحیح مگر معلومات لے کر آیا تھا کہ آرزو انصاری باپ کے گھر ہی مقیم ہے۔ ان کے لب ہلے تھے اور آرزو کی پوری کائنات ہل گئی تھی۔ وہ دوبارہ اس کی طرف بڑھی تھی، لبوں پر پھر نام صدا بن کر نکلا تھا۔ حسنی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے مس انصاری کہ میں حسنین علی خان نہیں ہوں، میں حسنین علی خان کا بیٹا ارمان علی خان ہوں۔ وہ خود کو پیاسی نگاہوں سے تکتی عورت سے مخاطب ہوا تھا جس کے قدم ایک دم ہی لڑکھڑا گئے تھے، جبکہ اصفہان انصاری کو آج سب کچھ فنا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ یہی حالت سفیان کی بھی تھی، جبکہ سائرہ اس وقت ان سب میں واحد تھی جو سینے پر ہاتھ باندھے بڑے پرسکون انداز میں ان سب کے درمیان موجود تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے مس انصاری کہ آپ کا بیٹا آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ پہچان کی منزل طے نہیں کر سکتی کہ اپنے مفادات کے لیے راستہ بدل دینے والوں کو اصل منزل کا یوں ہی ادراک نہیں ہوا کرتا۔ ارمان کے لفظ جاں فضا تھے مگر آرزو کے اندر زندگی کی لہر نہیں دوڑی تھی کہ جسے مردہ تصور کیا تھا اسے یوں مجسم وجود کی صورت دیکھنا یقین کی منزل پر اتنی آسانی سے تو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میرا بیٹا؟ میرا تو کوئی بیٹا نہیں تھا، میری تو بس ایک بیٹی تھی جو مر گئی تھی۔ اس کے لب میکانکی انداز میں ہل رہے تھے۔ مر نہیں گیا تھا مس انصاری، اپنی خواہشات و مفادات کے لیے آپ نے مجھے مار دیا تھا اور میں اس تکلیف دہ بھرم میں جیا تمام عمر کی میری ماں مر گئی ہے۔ وہ بولا کیا تھا؟ انصاری ولاس کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ آج مظلوم کی داد رسی کا دن تھا، بہت کچھ اپنے ہی قدموں میں آن گرنے والا تھا، مگر حقیقت تو اب منکشف ہوئی مجھ پہ کہ مجھے کسی فالتو کوڑا کرکٹ کی مانند نکال پھینکنے والی میری خود غرض ماں زندہ ہے۔ مجھے زندگی دے کر زندگی کا احساس چھین لینے والی میری خواہشات کی ماری ماں زندہ ہے۔ وہ اب رو رہا تھا اور آرزو کو لگا تھا کہ بچپن سے جو آنسو، جو رونا اسے اپنی جانب خوابوں میں بلاتا تھا، آج وہ نوجوان اس کی تعبیر بن گیا ہے۔ وہ اسے دیکھی جا رہی تھی، کتنے ہی خواب اس کی آنکھوں میں گھومنے لگے تھے۔ یکدم اس نے سسکی لی تھی۔ بچپن سے آپ کی موت کے احساس کے ساتھ جیا، مگر اب آپ کی زندگی کا احساس مجھ سے میری سانسیں چھین رہا ہے۔ مجھے بتائیے مس انصاری، جب مجھ سے اتنی نفرت تھی تو کیوں کیا تھا مجھے پیدا؟ وہ کسی مجسمے کی مانند کھڑی آرزو تک آیا اور کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ نفرت؟ وہ یکدم کہا لگا کر ہنسی تھی۔ جن سے نفرت کرنی چاہیے تھی جب ان سے نہ کر سکی تو اپنی پیٹ کی اولاد سے کیسے نفرت کرتی؟ اس اولاد سے جسے دنیا میں لانے کے لیے اپنی زندگی اپنے ہی باپ کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی اس سے زیادہ زور سے چلائی تھی۔ مکافات عمل شروع ہوا اصفہان انصاری صاحب۔ آج ناک تو اونچی رہے گی مگر آپ کا اونچا قد و معیار و مقام آپ کے ہی قدموں میں زمیں بوس ہو کر آن گرے گا۔
اللہ بڑا منصف ہے۔ سائرہ کمال سکون سے چلتی، بہت کچھ سوچتے اصفہان انصاری کے برابر ٹھہرتی سرگوشی میں بولی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگے تھے۔ سائرہ ان کے دیکھنے پر دلکشی سے مسکراتی ان دونوں کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ آرزو کی بات پر وہ حیرانگی سے ان کی جانب دیکھنے لگا تھا، جن کے زرد چہرے پر کتنی ہی اذیتیں رقم تھیں، اور وہ تو ان کا سکون چھیننے آیا تھا۔ وہ تو کوئی اذیت کی ماری دکھیاری عورت لگ رہی تھی۔ اسے اپنا سکون و مقاصد درہم برہم ہوتے محسوس ہونے لگے تھے۔ خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا مس انصاری، کہ آپ کے سارے کارنامے سن چکا ہوں، تمام کارناموں کے ثبوت لے کر آیا ہوں۔ اس نے جیب میں رکھا کاغذ ان کی طرف بڑھایا تھا، مگر وہ اسے تھام نہیں سکی تھی۔ وہ ان کے قدموں میں گرا تھا۔ کچھ سوچ کر مہران انصاری آگے بڑھے تھے اور خط بآواز بلند پڑھنے لگے تھے۔ حسنین، جب آپ کو یہ خط ملے گا میں اس وقت ملک سے دور جا چکی ہوں گی۔ آپ سے شادی میں نے صرف پاپا صاحب کی ضد میں کی، ورنہ آپ جیسے حالات و معاشی بدحالی کا شکار شخص کو میں اپنے گھر میں نوکر رکھنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ مگر بعض حالات میں تو مردہ بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حالات اور ضد و انا کی جنگ مجھے آپ کی بیوی بنا گئی، مگر یہ میاں بیوی کا کھیل میں مزید جاری نہیں رکھ سکتی۔ آپ مجھے طلاق دے دیں کہ میں مزید اپنی زندگی کو امتحان گاہ نہیں بنانا چاہتی۔ جس دن آپ مجھے طلاق دے دیں گے اسی دن میں آپ کی اولاد آپ کے حوالے کر دوں گی، کہ اس بچے سے مجھے کسی بھی قسم کا لگاؤ نہیں ہے۔ اگر میری جان کو خطرہ لاحق نہ ہوتا تو میں کب کا ابورشن کروا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیتی، مگر اپنی جان کے صدقے میں آپ کی اولاد کو اس دنیا میں لا رہی ہوں، اور آپ اپنا بچہ لے کر مجھے میری آزادی و خوشحالی لوٹا دیں۔ کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میرے پاس خلا کا آپشن موجود ہے، مگر اس آپشن کو اگر مجھے یوز کرنا پڑا تو آپ اپنے بچے کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جائیں گے۔ یہ آپ سے وعدہ ہے میرا۔ فقط آرزو انصاری۔ خط ختم ہو چکا تھا۔ وہ ساکت کھڑی تھی اور ارمان لب بھینچے غصہ ضبط کرتا انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ آرزو کی تحریر نہیں ہے۔ آرزو ایسا کہہ ہی نہیں سکتی کہ میں جانتا ہوں اسے۔ اپنے بچے کا کتنی بے چینی سے انتظار تھا۔ حسنین کے ساتھ یہ کتنی خوش و مطمئن تھی۔ مہران خط پڑھ چکنے کے بعد حیرت سے نکل کر بولے تھے اور وہ ہنس دیا تھا۔ مفروضوں سے نکل آئیے جناب، کہ اس حقیقت نے تو میری ہستی ہی ہلا ڈالی ہے جسے آپ مفروضہ کہتے ہیں۔ ارمان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مفروضہ نہیں ہے یہ، آرزو کی ہر بے قراری کا میں امین ہوں۔ مہران زور دے کر بولے تھے۔ گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں گواہیاں لینے نہیں، صرف یہ بتانے آیا تھا کہ میں ارمان علی خان اپنی ماں آرزو سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ اپنے وجود سے نفرت ہو گئی ہے جب سے پتہ چلا ہے مجھے زندگی اس عورت نے دی ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا تھا۔ وہ پتھرائی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنا آپ نے مس انصاری، نفرت ہے مجھے آپ سے، جس نے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے مجھ سے میری ماں چھین لی۔ ماں کی گود، ماں کی پرورش کا احساس، ماں کے دودھ کا ایک قطرہ کچھ نہیں دیا آپ نے مجھے، اور میری محرومیاں آج زبان بن گئی ہیں، چیخ چیخ کر بیان کرتی ہیں کہ مائیں ایسی ہوتی ہیں۔ مائیں ایسی ہوتی ہیں تو ہم جیسی حرما نصیب اولادوں کو دنیا میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ جیسی خود غرض عورتوں کو ماں بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔
ارمان بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کی کربناک آواز میں اس کی ماں کی سسکیاں شامل ہونے لگی تھیں۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے گھاس پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ کاش آپ ہمیشہ میرے لیے مری رہتی، یا کاش آپ میری ماں نہ ہوتی۔ خود پر ہوئے ظلم کو کبھی نہیں بھولوں گا، آپ کو مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے مجھ سے میری ماں چھین لی، مجھے بد نصیبوں کی فہرست میں کھڑا کر دیا۔ اپنی بد نصیبی اور کم نصیبی کبھی آپ کو نہیں بخشوں گا۔ وہ روتے ہوئے کہتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا پہلا قدم کیا اٹھا تھا، وہ اٹھ کر باپ کی طرف لپکی تھی۔ پاپا صاحب، میرا بیٹا، میرا ارمان مجھ سے نفرت کا اظہار کرتا اپنے ہونے پر شرمندہ ہو کر جا رہا ہے۔ اس کے قدم تھمے تھے مگر وہ پلٹا نہیں تھا۔ ایک واحد آپ ہی ہیں جو میری بے گناہی کا ثبوت دے سکتے ہیں، میرے بیٹے کی غلط فہمی دور کر سکتے ہیں، اسے بتا سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ حرمہ نصیب تو خود اس کی ماں ہے۔ اس نے ساکت کسی پہاڑ کی مانند کھڑے باپ کا بازو پکڑ کر انہیں جھنجھوڑا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے تھے۔ ان کے قدم پھر اٹھنے لگے تھے۔ اس کی بے قراری بڑھ گئی تھی۔ ابھی میرے ارمان کو کھلنے میں 24 برس لگ گئے پاپا صاحب، یہ اب گیا تو نہ جانے کب لوٹے گا۔ مجھ پر اتنا ظلم نہ کریں، آج تو کچھ رحم کریں پاپا۔ زندگی کی آس چھین لیں، مگر زندگی نہ چھینیں کہ یہ زندگی پھر مجھ تک چل کر نہیں آئے گی۔ آرزو لمحہ بلمحہ دور جاتے بیٹے کو دیکھ کر باپ کے قدموں میں گر گئی تھی۔ 24 برس قبل زندگی دینے کا وعدہ کر کے آپ مکر گئے تھے، مگر آج اس وعدے کو وفا کر دیں، میرے بیٹے کو روک لیں۔ خدا کے لیے پاپا صاحب، میری غلطی کو بخش دیں، مجھے زندگی دے دیں۔ آج تو مرگ مسلسل کی اذیتوں سے نکال کر مجھے زندگی دے دیں۔ کچھ تو میری چاہت، میری ریاضت کا صلہ دیں پاپا صاحب۔ وہ باپ کے پاؤں جکڑے بلک رہی تھی، مگر وہ آج بھی اب بہت کمزور ثابت ہوئے تھے۔ ایک لفظ نہیں بولے تھے۔ وہ کسی امید کے تحت سفیان کی طرف لپکی تھی۔ نگاہ دور جاتے بیٹے پر تھی اور زبان فریاد کر رہی تھی۔ سفیان بھی آج 24 برس بعد بھی ضعف دکھانے میں ناکام ثابت ہوئے تھے۔ دروازہ کھلا تھا، قدم اٹھا تھا کہ ہچکیوں، آہوں اور فریاد کناں فضا میں بہت ٹھہری ہوئی آواز گونجی تھی۔ رک جاؤ ارمان علی خان۔ سائرہ نے نہ صرف بلند آواز میں اسے روکا تھا، آگے بھی بڑھی تھی۔ ان کا بازو سفیان انصاری کے ہاتھ کی گرفت میں آ گیا تھا، جسے ایک جھٹکے سے آزاد کروا کر انہوں نے چند ثانیے ان کے بظاہر خود پر نظر آتے مکروہ چہرے پر تھوک دیا تھا۔ سائرہ نے نہ صرف بلند آواز میں اسے روکا تھا، آگے بھی بڑھی تھی۔ ان کا بازو سفیان انصاری کے ہاتھ کی گرفت میں آ گیا تھا، جسے ایک جھٹکے سے آزاد کروا کر انہوں نے چند ثانیے ان کے بظاہر خوبرو نظر آتے مکروہ چہرے پر تھوک دیا تھا۔ کسی کو بھی سائرہ سے ایسی کوئی امید نہ تھی۔ فضا یکدم بدل گئی تھی، مگر وہ کسی بات کی پرواہ کیے بغیر دہلیز پر ایک قدم کے فاصلے پر ٹھہرے ارمان کی جانب دوڑی تھی۔ صرف اپنی کہہ کر جا رہے ہو، کچھ ہماری بھی سن جاؤ۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 15ویں قسط۔ 16ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔